بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 251 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیریں منزل پر بھی اس فون کی کوئی لائن موجود ہوگی، مگر وہ مجھ سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچا رہا تھا۔ میں فون کے موضوع کو پس پش ڈال کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جلدی وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ مسٹر مقصود، پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ میں آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا ہوں جناب، میں نے کہا۔ سائیں یہ بات تو تم ذہن سے نکال دو، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ 11,000 روپے میں تم تینوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تم یہاں سے فون کر کے اپنے لواحقین سے 3 پیٹی رقم منگوانے کا بندوبست کرو، فی بندہ 1 پیٹی، کیا سمجھے؟ میں نے اسے باتوں میں الجھا کر زیادہ سے زیادہ مہلت حاصل کرنے کی ضرورت سمجھی۔ یہ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی غیر مسلح نہیں ہوگا، مگر اس کی وردی کے اوپر کسی قسم کے اسلحے کی جھلک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا لباس کے اندر ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، ڈی ایس پی صاحب، اگر آپ نے یہی بات کہنا تھی تو یہاں بنگلے پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو تھانے میں بھی یہ مطالبہ کر چکے تھے۔ دراصل میں تھانے دار کو اس معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا، وہ ایک آنکھ دبا کر بولا۔ اگرچہ میں نے تھانے دار کو ناکے والے مقام کی نگرانی کے لیے بھیج دیا تھا، لیکن اس کے تھانے کا عملہ اسے صورتحال سے آگاہ کر سکتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ بنگلہ میرے تصرف میں رہتا ہے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے درمیان کیا ڈیل ہوئی ہے۔ وہ مسلسل دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ اس موقع پر میرے جی میں آئی کہ اس سے پوچھوں، تم اس تھانے کے عملے سے پردہ پوشی کے لیے ہمیں اس بنگلے پر لے آئے ہو، مگر یہ ایسا ہی عبدالرزاق کی یہاں موجودگی کا کیا جواز ہے؟ عبدالرزاق بھی تو اسی تھانے کے عملے میں شامل ہے۔ اگر میں واقعی سے یہ سوال کرتا تو وہ میری تسلی کے لیے کوئی نہ کوئی جواب بھی دے دیتا۔ چنانچہ میں نے دوسرے زاویے سے اسے گریدا۔ ڈی ایس پی صاحب، آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں۔ تھانے دار کی نگرانی میں تو ہمیں گرفتار کیا گیا ہے اور وہ تھانے تک بھی ہمارے ساتھ آیا تھا۔ اعظم آباد کے بیان کے مطابق آپ نے اسے واپس ناکے پر بھیج دیا ہے۔ تھانے دار اس واقعے سے لا علم کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ اس واقعے سے واقعی لا علم نہیں رہ سکتا، وہ بولا، مگر میں اسے صرف یہاں کی ڈیل چھپانا چاہتا ہوں، ورنہ وہ بھی حصے دار بن جائے گا۔ مراشی افیسر بہت کائیاں تھا، مجھے بیوقوف بنانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ ایسے معاملات میں تمام واقفان خال حصے دار ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا اس جھوٹے ڈی ایس پی کو میں اس کے گھر تک پہنچا کر آؤں گا۔ فرض کریں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہم آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں، اس کے بعد تو آپ ہمیں چھوڑ دیں گے نا؟ بالکل چھوڑ دوں گا، وہ اس بات میں ساری لا کر بولا۔ اس صورت میں آپ تھانے دار کو کیا جواب دیں گے؟ میں اس کا آفیسر ہوں، وہ غراٹ سے مشابہ لہجے میں بولا۔ وہ مجھے جواب دینے کا پابند ہے، میں نہیں، میں ڈی ایس پی ہوں، کیا سمجھے؟ اس کی برہمی ظاہر کر رہی تھی جیسے میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ میں نے معذرت کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جناب میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آپ کو اپنے سامنے کوئی نہ کوئی جواز تو رکھنا ہوگا، اس کے سوا 100 راستے اور ہو سکتے ہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ 169 زندہ باد۔ یہ 169 کیا شے ہے جناب؟ میں نے تحیر امیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا یہ قانونی دفعہ ہے، 169 یعنی دفعہ 169، بہت کام کی چیز ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں اس دفعہ کہتے ہیں رپورٹ بنا کر اپنے سینئرز کو بھیج دوں گا کہ میں نے منگل سنگھ کو گنڈا سنگھ اور ممتاز کے شعبے میں ناکے سے جن 3 افراد کو گرفتار کیا تھا، کڑی تفتیش کے نتیجے میں یہ اصل مجرم ثابت نہیں ہو سکے۔ میں نے تصدیق کر لی ہے کہ یہ منگل سنگھ، گنڈا سنگھ اور مغویہ ممتاز نہیں، بلکہ یہ میر بخش، مقصود، احمد اور لیلا ہیں۔ ان تینوں کا تعلق معاشرے کے معزز طبقے سے ہے، لہذا میں نے انہیں باعزت جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کو شیطانی کہا جا سکتا تھا۔ میں نے متاثر ہوتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، واقعی جناب 169 تو بڑی حیرت انگیز دفعہ ہے۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا اور بالکل کاروباری لہجے میں بولا، تم اپنے چچا کو فون کرو گے یا پھر کراچی میں رابطہ کرنا چاہو گے؟ وہ گھوم پھر کر اسی طرف آ گیا جس رخ سے میں بچنا چاہتا تھا۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دانستہ اپنا رویہ کچھ اس طرح کا رکھا کہ وہ مجھ سے خوش امیدی باندھنے پر مجبور ہو جائے، اور وہ مجھے مائل با آمادگی دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں مشورے کا موقع دیتا ہوں۔ تھینک یو سر، میں نے مزید اسے خوش کرنے کی خاطر کہا۔ وہ بولا، انہیں اوپر بلاؤں یا تم نیچے جا کر ان سے ملنا چاہتے ہو؟ میں اپنے ساتھیوں کو گراؤنڈ سے اوپر لا کر اپنے لیے صورتحال کو کسی قدر مشکل اور پیچیدہ بنانے کے حق میں نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، میں وہیں جا کر ان سے ملنا چاہتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ ڈی ایس پی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے کلاشنکوف بردار باڈی گارڈ کے ساتھ مجھے زیریں منزل پر پہنچا دیا۔ باڈی گارڈ بہت محتاط اور تجربہ کار دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک مناسب اور محفوظ فاصلے سے مجھے گن پوائنٹ پر رکھے ہوئے تھا۔ ویسے بھی میں گارڈ کے ساتھ کسی قسم کی ہنگامہ آرائی کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرا ٹارگٹ ڈی ایس پی تھا، اگر وہ کسی طرح میرے شکنجے میں آ جاتا تو میں بنگلے کی فضا کو اپنے حق میں ہموار کر سکتا تھا۔ میں جس قسم کی صورتحال سے گزر رہا تھا اس میں ذرا سی غلطی بھی میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے زیریں منزل کے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ وہاں ایس آئی عبدالرزاق، میر بخش اور ساحل کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے تھا۔
ڈی ایس پی کے گارڈ نے مجھے ڈرائنگ روم میں پہنچا کر عبدالرزاق سے مختصر سی بات کی، جس کے نتیجے میں وہ گارڈ کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے کے پاس چلا گیا۔ گارڈ نے تہمخانہ لہجے میں مجھ سے کہا، تمہیں جو بھی مشورہ کرنا ہے جلد از جلد کر لو۔ میں اپنے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہو گیا، وہ دونوں متفکر نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بیربخش نے دھیمی آواز میں استفسار کیا، کیا ہوا سائیں؟ ساحل بھی سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خیریت تو ہے وجدان؟ ساحل، میں نے مسلط کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرگوشیانہ انداز اختیار کیا۔ میں نے انہیں مزید آہستگی سے بولنے کی تاکید کرنے کے بعد کہا، ابھی تک تو سب خیریت ہی ہے، اور اس خیریت کو ہم سب نے مل کر مزید باخیریت بنانا ہے۔ میں ڈی ایس پی سے تھوڑی مہلت لے کر آپ لوگوں سے مشورہ کرنے کے بہانے یہاں آیا ہوں۔ حکم سائیں۔ بیربخش دروازے میں کھڑے مسلح افراد کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے آواز اتنی دھیمی رکھی تھی کہ ہم تینوں کے سوا کوئی اور نہ سن سکے۔ اگر باقی دیواروں کے کان ہوتے ہیں تو مجھے امید تھی کہ وہ بھی ہماری گفتگو کو سن نہیں پا رہی ہوں گی۔ میں نے باری باری دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ڈی ایس پی کسی بھی طرح جان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس نے ہماری نجات کے لیے واش گاف الفاظ میں پورے 3 لاکھ روپے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اتنی رقم ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ ساحل کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ میں نے کہا، ڈی ایس پی نے اس رقم کی آمد کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ وہ کیا سائیں؟ بیربخش اضطراری لہجے میں پوچھ بیٹھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں میرپور خاص میں اپنے چچا ایوب خان کو فون کروں۔ میں نے کہا، یا پھر کراچی اپنے گھر والوں کو فون کر کے اس رقم کا بندوبست کرنے کی تاکید کروں۔ جب تک کسی بھی وسیلے سے 3 لاکھ کی رقم اس بنگلے پر نہیں پہنچے گی، ہم یہیں پر ہی آہنی زیور اپنی کلائیوں پر سجائے گن پوائنٹ پر سانس لیتے رہیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے میں نے ہتھکڑی زدہ دونوں کلائیوں کو اشارہ کرنے والے انداز میں ہلکا سا جھٹکا دیا۔ ساحل نے مایوسی سے کہا، لگتا ہے یہ کہانی بھی فیل ہو گئی۔ ہاں سائیں، بیربخش تائیدی انداز میں بولا۔ میرپور خاص اور کراچی والی کہانی تو سراسر فرضی تھی۔ آپ ان 2 جگہوں میں سے کہیں بھی فون کر کے 1 پیسہ تک نہیں منگوا سکتے۔ اب کیا ہوگا وجدان؟ ساحل نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، میں تم دونوں کی طرح ابھی اتنا مایوس نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے کسی بھی قسم کی صورتحال میں مایوس ہونا نہیں سیکھا۔ تو کیا تم یہاں اپنی چی کی قوت آزماؤ گے؟ ساحل نے پوچھا۔ بیربخش نے چی کے ذکر پر الجھن زدہ نظر سے پہلے مجھے اور پھر ساحل کو دیکھا۔ اس کی الجھن بجا تھی، ہم نے اس کے سامنے کبھی چی کا ذکر نہیں کیا تھا، اور از خود وہ اس پراسرار قوت کے بارے میں بھلا کیا واقفیت رکھ سکتا تھا۔ میں نے ساحل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب تک کوئی بھی صورتحال میرے کنٹرول سے باہر نہیں ہو جاتی، میں کسی بھی پراسرار یا ماورائی قوت کا استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ مطمئن انداز میں بولی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موجودہ صورتحال تمہارے ہاتھ میں ہے؟ اگر ہاتھ میں نہیں تو خاص سے زیادہ دور بھی نہیں۔ میں نے زومانی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اگرچہ میری کلائیوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی میری دراز دستی مفلوج نہیں ہوئی۔ میں کسی بھی مناسب موقع کی تاک میں ہوں۔ ساحل نے پوچھا، اس موقع کے انتظار میں تم ڈی ایس پی کے 3 لاکھ روپے کے مطالبے کو کب تک ٹہلاتے رہو گے؟ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، میں نے کہا، اس لیے میں مشورے کا بہانہ کر کے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ وہ آئیڈیا کیا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ میں نے بتایا، میں ڈی ایس پی سے جا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی ساتھی کو بھیج کر رقم منگوا لیتا ہوں۔ ساتھی کو بھیج کر؟ ساحل نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سے ساتھی کو بھیج کر تم اپنی اتنی بڑی رقم منگوانے کی بات کر رہے ہو، اور کہاں سے؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں بیربخش کو میرپور خاص بھیجنے کی بات کروں گا، اور ساتھ ہی یہ ڈی ایس پی سے فرمائش بھی کروں گا کہ وہ اس ہتھکڑی کو کھول دے۔ آپ بھی بہت کمال کی باتیں کر رہے ہو سائیں۔ بیربخش نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میرپور خاص جا کر کس سے رقم لاؤں گا؟ اتنی بڑی رقم مجھے کون دے گا، اور وہ بھی اس وقت رات کے 3 بجے؟ ناممکن سائیں، ناممکن۔ میں نے کہا، میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے بیربخش۔ وہ میرے لہجے میں بھری ہوئی سنجیدگی سے چونک اٹھا۔ تام متذبذب لہجے میں پوچھنے لگا، سائیں آپ خود ہی بتاؤ، میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لے کر آؤں گا؟ میں نے اس کی الجھن کو سلجھن میں بدلنے کے لیے وضاحت ضروری سمجھی اور کہا، دیکھو بیربخش، میں بتا چکا ہوں کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، اور آئیڈیاز کی خاطر بہت سی بظاہر ناممکن باتوں کو بھی ممکن تصور کرنا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اتنی بڑی رقم کا بندوبست کسی بھی صورت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہیں رقم کے سلسلے میں چندہ پریشان نہیں ہونا، اور نہ ہی تمہیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ وہ مزید الجھ گیا، لگنا زدہ آواز میں بولا، پھر آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہو سائیں؟ میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا میرا ایک خاص مقصد ہے۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے کہا، اس طرح کم از کم ہمارا ایک ساتھی تو پولیس والوں کی حراست سے نکل جائے گا۔ تم باہر آزاد دنیا میں رہ کر ہمارا انتظار کرنا، ہم بھی بہت جلد تم سے ملیں گے۔ وہ قطعیت سے بولا، سائیں میں آپ کو ان سنگین حالات میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میری جان آپ پر قربان، میں آپ کو رہائی دلانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دوں گا، مگر پیٹھ دکھا کر اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تمہاری اس عمل سے کہیں بھی بزدلی ظاہر نہیں ہوگی۔ اگر تم کسی طرح آزاد ہو کر بیرپور خاص پہنچ گئے تو ہمارے لیے زیادہ آسانی سے کچھ کر سکو گے۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا، اگر میں تمہیں کسی بھی بہانے یہاں سے جانے کو کہہ رہا ہوں تو اس میں کوئی بھلائی ہی پوشیدہ ہے۔ وہ تذبذب میں نظر آنے لگا۔ ساحل نے میری تائید کرتے ہوئے کہا، بیربخش وجدان ٹھیک کہہ رہا ہے،
تمہیں فوراً اسی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تم میرپور خاص میں اپنے قیام کی کوئی جگہ مجھے بتا دو، ہم یہاں سے نکلتے ہی سیدھے وہاں آ جائیں گے۔ اسی وقت دروازے میں کھڑے ڈی ایس پی کے مسلح گارڈ نے وارننگ کسی انداز میں کہا بہت ہو چکے راز و نیاز، اب بس بھی کرو۔ میں نے تحکم امیز سوالیہ نظر سے بیربخش کی طرف دیکھا۔ وہ متعمل لہجے میں بولا میں نے آپ کے پوچھنے پر میرپور خاص کے ایک علاقے رتن آباد کا نام بتایا تھا، وہاں میرا ایک جاننے والا رہتا ہے، اس کا نام اللہ یار ہے، سبزی منڈی میں اس کی دکان ہے، آپ کسی سے بھی اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ یار خاصا مشہور بندہ ہے، میں اس کے پاس رک کر آپ کا انتظار کروں گا۔ لیکن کیا؟ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا ہم پولیس والوں کو بتا چکے ہیں کہ رتن آباد میں آپ کا چچا فرضی ایوب خان رہتا ہے، اس طرح میرے اور آپ کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ لوگ تو سیدھا میرپور خاص کا رخ کریں گے اور خاص طور پر رتن آباد میں ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، بعد میں جو پریشانی پیدا ہوگی اس کے بارے میں بعد ہی میں سوچا جائے گا۔ میں نے اٹل لہجے میں کہا فی الحال تم وہی کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ جو حکم سائیں، وہ مخصوص انداز میں دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ میں ڈی ایس پی کے مسلح گارڈ کے ساتھ واپس بالائی منزل پر آ گیا۔ واپسی کے سفر میں بھی گارڈ میری جانب سے بہت چوکس رہا اور مجھے ڈی ایس پی والے کمرے میں پہنچا کر بند دروازے کے باہر متعین ہو گیا۔ اس کی تعیناتی کے بارے میں مجھے یقین تھا، ورنہ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اندر آ گیا تو ڈی ایس پی نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی مجھ سے ایک خاص فاصلہ رکھے ہوئے تھا۔ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھا تو اس نے سوال کیا ہو گیا مشورہ؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا پھر کیا طے کیا تم نے؟ میں نے کہا میں آپ کی مطلوبہ رقم دینے کو تیار ہوں، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ میرے اسٹائل سے داغ اٹھا برہمی سے بولا تم اس وقت ایک مجرم کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھے ہو اور میں ایک اعلیٰ پولیس آفیسر ہوں، تم میرے سامنے کوئی شرط رکھنے کی بات کر رہے ہو؟ جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے میری بات زور سے لگی تھی۔ میں اس موقع پر اسے خواہ مخواہ ناراض کر کے اپنا کام بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے فوراً خوش آمدانہ رنگ اختیار کرتے ہوئے کہا سر آپ میری بات کو کسی اور انداز میں لے گئے ہیں، میری کیا مجال کہ میں آپ سے اپنی کوئی شرط منوا سکوں؟ تو پھر تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ بدستور سخت لہجے میں بولا۔ میں نے کہا جناب میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ رقم کا بندوبست کرنے کے لیے آپ مجھے ایک سہولت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ کس قسم کی سہولت؟ اس کے استفسار میں دلچسپی شامل تھی۔ میں نے نہایت عاجزی سے کہا جناب اگر آپ میرے ساتھی بیربخش کی ہتھکڑی کھلوا دیں تو میں اسے میرپور بھیج کر چچا سے 3 لاکھ روپے کی رقم منگوا سکتا ہوں۔ میری تجویز سن کر وہ سٹپٹا گیا اور غصیلے لہجے میں بولا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ اگر تم کسی قسم کے چکر میں ہو تو یہ خام خیالی ہے تمہاری۔ رقم لانے کے لیے نہ تو میربخش کی ہتھکڑی کھولنا ضروری ہے اور نہ ہی اس کا میرپور خاص جانا۔ تم ابھی یہاں سے ایک فون کھڑکاؤ اپنے چچا کو، وہ آج صبح رقم لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ سر آپ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے مسکین صورت بنا کر ڈی ایس پی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ میں اپنے چچا ایوب خان کو فون نہیں کر سکتا۔ میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈی ایس پی سے ہم کلام تھا۔ وہ ناراضی زدہ لہجے میں پوچھنے لگا تم اپنے چچا کو فون کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ رات کی آخری پیر اپنے گھر پر ہوگا، میں نے بااعتماد لہجے میں کہا، اور چچا کے گھر فون کی سہولت موجود نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شک زدہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر جلدی سے بولا چلو ٹھیک ہے تم پھر کراچی میں اپنے والدین سے رابطہ کرو، وہاں تو تمہارے گھر میں ضرور فون ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی پلاننگ کے مطابق گفتگو کو آگے بڑھا دیا۔ جناب میں اس وقت اپنے گھر فون کر کے اس قسم کی خطرناک اطلاع نہیں دے سکتا۔ وہ کیوں؟ وہ تل ملا کر بولا اس اطلاع سے وہاں کون سی قیامت آ جائے گی؟ میں نے سنجیدگی سے کہا قیامت ہی تو آ جائے گی جناب۔ پھر میں نے اپنی آواز کو جذبات سے لبریز کرتے ہوئے ڈی ایس پی کو بتایا سر میری والدہ دل کی مریضہ ہیں، ان کا بائی پاس بھی ہو چکا ہے، وہ یہ اندوناک خبر سنتے ہی برداشت کی آخری حد سے گزر جائیں گی۔ آپ تو ماشاءاللہ خاصے سیانے ہیں، برداشت کی آخری حد سے گزرنے کا مطلب بہت جانتے ہوں گے۔ اس نے شک زدہ نظر سے مجھے گورا اور ٹیلی فون سیٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تم مجھے اپنے گھر کا نمبر بتاؤ، میں خود تمہارے باپ سے بات کرتا ہوں۔ میں اسی طریقے سے بات کروں گا کہ تمہاری ماں پر کسی قسم کے صدمے کا اثر نہیں ہوگا۔ کوئی فائدہ نہیں جناب، میں اپنی طریقہ واردات پر ڈٹا رہا۔ کئی سال پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، گھر میں صرف میری والدہ اور چھوٹا بھائی ہیں، فون ہر صورت میں میری والدہ ہی اٹینڈ کریں گی۔ اگر بالفرض محال چھوٹے بھائی نے فون اٹھا بھی لیا تو اپنے بچپنے میں والدہ صاحبہ کو اور بھی ڈرا دے گا، میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کسی بھی طرح میری بات نہیں مانو گے۔ وہ معاندانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا اسی طرح باتیں بناتے رہو گے۔ میں نے التجا آمیز لہجے میں کہا آپ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں جناب، میربخش کی ہتھکڑی کھول کر اسے میرپور خاص جانے دے، انشاءاللہ وہ کل رقم لے کر آ جائے گا۔ نہیں سائیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ نفی میں گردن جھٹک کر ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا تم تینوں میں سے کوئی یہاں سے باہر نہیں جائے گا، اس بنگلے میں رہتے ہوئے 3 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہوگا۔ میں نے آہستانہ انداز میں کہا سر میں اپنی مجبوری آپ کو بتا چکا ہوں۔ ڈی ایس پی نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا تم واقعی مجھے مجبور اور بے بس نظر آ رہے ہو، مگر فکر نہ کرو میں تمہاری مجبوری رفع کرنے کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ تم تینوں کو کہیں آنا جانا بھی نہیں پڑے گا اور بغیر کسی فون کے رقم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔
اپنی بات ختم کر کے اس نے معنی خیز نظر سے مجھے دیکھا. میں اس کے بدلے ہوئے دوستانہ بلکہ ہمدردانہ رویے کو کوئی مفہوم یا معنی پہنانے سے قاصر تھا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی چال چلنے کی کوشش کر رہا ہو. اس کے لہجے سے مجھے کسی گہری سازش کی بو آ رہی تھی. میں نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا, جناب میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا. میں سمجھاتا ہوں, وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا. اس کمرے کو دیکھ رہے ہو, میں اکثر و بیشتر یہاں راتیں گزارتا ہوں. تم اسے میرا بیڈ روم بھی کہہ سکتے ہو. اس نے تھوڑا سا توقف کر کے میرے چہرے کے تاثرات بانپنے کی کوشش کی اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا, اگر تم چاہو تو میں اس کمرے کے اس حصے کو تمہارے لیے بینک میں بدل سکتا ہوں. پھر اس نے ڈبل بیڈ کی جانب انگلی سے اشارہ کیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا, تم ابھی اور اسی وقت اس بینک میں 3 لاکھ روپے مالیت کا ایک چیک جمع کروا دو. صبح تک تمہارا چیک کیش ہو جائے گا. پھر تم تینوں ہنسی خوشی یہاں سے روانہ ہو جانا. اس کی باتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا. میں نے اس کی کمینگی اور ضلالت کو آخری سرے تک ناپنے کی خاطر چہرے پر نہ سمجھی کے تاثرات سجاتے ہوئے کہا, جناب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے پاس تو نہ کوئی چیک ہے اور نہ ہی کوئی چیک بک. میں آپ کی پیشکش پر بہت حیران بلکہ پریشان ہوں. تم اب اتنے ننھے منھے بچے بھی نہیں ہو. وہ اپنے چہرے پر خباثت کی تہ چڑھاتے ہوئے بولا, تم تو ایک بلینک چیک اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہو. پھر اس نے اپنی ناک پر ایک انگلی رکھتے ہوئے مخصوص اشارہ کیا اور بے ہودگی سے مسکرانے لگا. اس کی آنکھوں میں عوض کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں. میرے بدن کا سارا خون دماغ کو چڑھ گیا. ساحل کے بارے میں ڈی ایس پی کے مکروہ عزائم نے میرے تن بدن میں شرارے بھر دیے تھے. میرے ہر مسئلے کو بالائے طاق رکھ کر ایک چیتے کی مانند جست پڑی اور ڈی ایس پی کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے صوفے کی دوسری جانب پہنچ گیا. وہ اس اچانک حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا اور میری وحشت اب اسے کسی تیاری کا موقع دینے والی نہیں تھی. مجھ پر ایک جنون سا طاری ہو چکا تھا, پتہ نہیں کیوں. ساحل کی ذات سے متعلق ڈی ایس پی کی بد کلامی نے مجھے اچانک بے قابو کر دیا تھا. میں اپنی اس وقت کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا. صوفے کی دوسری طرف زمین پر لوٹ پوٹ ہونے کے دوران میں ڈی ایس پی کی پشت پر پہنچ گیا اور اپنے ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو سامنے لاتے ہوئے میں نے اس کی گردن کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا. پھر اس سے پہلے کہ وہ کسی قسم کی کوئی مزاحمتی کارروائی کرتا, میں نے اپنے دونوں بازو پیچھے کھینچتے ہوئے اس کی چربیلی گردن کو شکنجے میں کس لیا. ڈی ایس پی سناٹے میں آ گیا. وہ اگرچہ عمر میں مجھ سے 2 گنا تھا, تاہم طاقت و توانائی, تکنیک اور چستی میں مجھ سے لگا نہیں کھاتا تھا. ہتھکڑی کی زنجیر اس کے نرخرے پر فٹ بیٹھ گئی. میں نے تھوڑا سا زور لگایا تو اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئیں. اس کے ساتھ ہی اس کے بھینچے ہوئے حلق سے خرخراہٹ برآمد ہونے لگی. میں نے منہ سے زیادہ صفاق لہجے میں اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کی. ہتھکڑی کی چابی کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن پر اپنے بازو کا دباؤ بڑھا دیا. اس کمرے کا فرش قالین پوش تھا, اس لیے ہمارے ٹکراؤ کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا سکی تھی, ورنہ دروازے سے باہر کھڑا اس کا باڈی گارڈ ضرور مداخلت کر چکا ہوتا. ڈی ایس پی نے پھنسی آواز میں بتایا کہ میری مطلوبہ چابی اس کی پتلون کی جیب میں تھی. ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے مذکورہ جیب کو تھپتھپانے کی ناکام کوشش بھی کی. میں نے اپنے ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے اس کی جیب سے چابی نکالنے کی ماہرانہ کوشش کی تو ڈی ایس پی کا چربی دار بے لچک جسم میرا ساتھ نہ دے سکا. میں نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اس کی گردن کو پیٹ کی جانب جھکانا چاہا تاکہ میرے ہاتھ اس کی جیب تک رسائی حاصل کریں, مگر اس کی گردن ایک ناکافی حد سے زیادہ میرا ساتھ نہ دے سکی. میں نے غراٹ امیز لہجے میں اسے حکم دیا, اپنی جیب سے چابی نکال کر یہ ہتھکڑی کھولو. ساتھ ہی میں نے ہتھکڑی کی زنجیر کو اس کے ٹیٹوے پر دبایا. میں مسلسل اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے تھا کہ وہ خلق سے کوئی واویلا خارج کر کے اپنے باڈی گارڈ کو میری رہائی سے قبل اس طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اس نے زندگی بھر حکم چلایا تھا, میری زبان سے اپنے لیے حکم سنتے ہوئے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. تاہم اس وقت اس کی گردن دار پر تھی. اس کی ذرا سی حکم عدولی کسی بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی. اس نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا اور کچھ کہنا چاہا. اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھے خطرناک نتائج کی سنگین دھمکیاں دینے کا ارادہ رکھتا ہے. تاہم میں نے اس کی گردن پر آہنی زنجیر کا دباؤ بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا. میرے چہرے پر برستی وحشت نے اس کی آنکھوں میں دہشت بھر دی اور اس کا دایاں ہاتھ پتلون کی جیب کی طرف رینگ گیا. میں نے اسی دوران میں احتیاط کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا. ڈی ایس پی کی کوئی معمولی سی حرکت بھی بازی پلٹ سکتی تھی. ڈی ایس پی نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میری ہتھکڑی کھول دی. جس چابی سے میری ہتھکڑی کھولی گئی تھی وہ ایک گچھے میں پروئی ہوئی تھی. میں نے وہ گچھا بھی اپنے قبضے میں کر کے جیب میں ڈال لیا. پھر اس کی گردن کو اپنے بازو کے حلقے میں کستے ہوئے میں اس کی لباس کو ٹٹول کر کسی ہتھیار وغیرہ کا سراغ لگانے لگا. جلدی میرا ہاتھ ایک ریوالور کے ابھار کو کھوجنے میں کامیاب ہو گیا. یہی لمحہ تھا جب ڈی ایس پی نے ایک ایسی حرکت کی جس کی میں توقع نہیں کر رہا تھا. اس نے ٹیلی فون اسٹینڈ کو ایک زوردار لات دے ماری. مذکورہ اسٹینڈ فون سمیت میز پر رکھے کانچ کے جگ سے ٹکرایا. وہ جگ پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی ایک بلوری گلاس بھی موجود تھا. ٹیلی فون اسٹینڈ خطرناک ٹکر کھا کر کانچ کے پانی سے بھرا ہوا جگ دیوار سے جا ٹکرایا. ایک زوردار چھناکا ہوا اور جگ کی کرچیاں کمرے میں بکھر گئی. یہ آواز ایسی گئی گزری نہیں تھی کہ ڈی ایس پی کا گارڈ ہماری جانب متوجہ نہ ہو پاتا. ویسے سیکنڈ کا لاکھواں حصہ بھی ضائع کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہ تھا. میں نے ڈی ایس پی کے لباس سے ریوالور برآمد کر کے اس کی نال اس کی کنپٹی سے محفوظ کر دی. اس کی گردن غنود میرے باؤں کی گرفت میں جکڑی ہوئی تھی.
میرے بازو کے شافی دباؤ نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ غوں غاں بھی کر سکے۔ میں بجلی کسی صورت سے ڈی ایس پی کو لیتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا، دروازہ کھلنے کے بعد جو بہترین کمی گاہ ثابت ہوتی۔ باڈی گارڈ کا مطلب ہے محافظ جان۔ دروازے کے باہر مامور مسلح شخص ڈی ایس پی کی جان کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ کمرے میں پیدا ہونے والے چھناکے کی تیز آواز نے اسے بڑی وضاح سے بتا دیا تھا کہ اس کے ڈی ایس پی کی جان کو کوئی نہایت ہی سنگین خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ کمرے کا دروازہ دڑ سے کھلا اور کلاشنکوف بردار باڈی گارڈ ایک جھٹکے سے اندر آ گیا۔ ہم دونوں دروازے کی اوٹ میں تھے۔ وہ حیرت سے خالی کمرے کو تلاشنے لگا۔ میں نے اس کی حیرت رفع کرنے کے لیے نہایت مہارت کے ساتھ ریوالور کی نال اس کی گدی پر ٹھکا دی اور پھنکار سے مشابہ آواز میں کہا، کلاشنکوف دور پھینک دو ورنہ تمہاری کھوپڑی کا بھیجا کمرے کی دیواروں پر مل دوں گا۔ اس کارروائی کے دوران میں نے ڈی ایس پی کی گردن کو مسلسل اپنی باں کی گرفت میں دبوچ رکھا تھا۔ کوئی آواز نکالنا تو درکنار، وہ سانس بھی بڑی مشکل سے لے رہا تھا۔ کانبردار باڈی گارڈ نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور کلاشنکوف کو کھڑکی والی دیوار کی طرف پھینکتے ہوئے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے۔ میرے لہجے کی سنگینی نے اسے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا وہ لہجہ میرے فیصلہ کن خیالات کی عکاسی کر رہا تھا۔ حقیقت تھی کہ باڈی گارڈ اگر اس وقت کسی مہم جوئی کے چکر میں پڑ جاتا تو اپنے ساتھ ڈی ایس پی کو بھی ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر جاتا۔ کمرے کی بات ہی میرے حق میں پلٹ چکی تھی، لیکن کمرے سے باہر حالات تبدیل ہو گئے۔ میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ کچھ لوگ زیریں منزل سے بالائی منزل کی طرف آ رہے تھے۔ ظاہر وہ ساحل اور بیر بخش نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھے ڈی ایس پی کے وفادار تھے۔ وہ بہت ہی نازک اور سنگین لمحات تھے۔ میں نے ڈی ایس پی کی گردن کو ایک مخصوص جھٹکا دیا، اس کے ساتھ ایک زوردار فرنٹ کک اپنے سامنے ہینڈ دا باڈی گارڈ کی تشریف پر رسید کر دی۔ میرے یہ دونوں عمل بیک وقت اور میکانکی تھے۔ ڈی ایس پی کی گردن میرے بازو کی گرفت میں جھول گئی۔ وہ 2-3 گھنٹے کے لیے انٹا غفیل ہو چکا تھا۔ باڈی گارڈ اپنی باڈی کے نہایت ہی با آبرو حصے پر میری طوفانی لات کھا کر لڑکھڑایا اور ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ کھڑکی کی چوبی چوکھٹ سے ٹکرا گیا۔ میں ڈی ایس پی کے چربی زدہ جسم کو حوالہ فرش کرتے ہوئے باڈی گارڈ کی جانب بڑھا۔ وہ کھڑکی سے ٹکرا کر زمین پر گرنے کے بعد سمجھ چکا تھا۔ میں اس کے سر پر پہنچ گیا اور اسی لمحے کھلی ہوئی کھڑکی سے میری نگاہ باہر چلی گئی۔ اس کھڑکی سے بنگلے کا مین گیٹ دکھائی دے رہا تھا اور میں نے وہاں جو منظر دیکھا اس نے مجھے بے حس و حرکت ہونے پر مجبور کر دیا۔ 2 جیپیں آگے پیچھے وہاں آ رکی اور ان میں سے کوئی نصف درجن افراد برآمد ہو کر بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھنے لگے۔ گیٹ پر اگرچہ روشنی بہت زیادہ نہیں تھی، تاہم میں ان افراد میں ایک شخص کو بخوبی پہچان گیا۔ بے حیرت کی انتہا نہ رہی، اس شخص کے سر پر ایک تازہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ 101% تارا تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ میری لمحاتی غفلت یا عدم توجہی سے فائدہ اٹھا کر باڈی گارڈ نے اپنی کلاشنکوف پر قبضہ جمایا اور اس کی ہلاکت خیز نال کو میری گردن سے پیبوس کرتے ہوئے وہ آتشین لہجے میں کرایا، ہینڈز اپ۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ فیصلے کی گھڑی بڑی کڑی ہوتی ہے اور یہ گھڑی کڑی میرے سر پر آن پہنچی تھی۔ فیضان، کچھ کرو، کچھ کر گزرو۔ اگر وقت گزر گیا تو تمہیں اپنے ساتھیوں سمیت اذیت ناک طوفان سے گزرنا ہوگا۔ میں نے ہمیشہ وقت کی پکار پر کان دھرے ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھا ہے اور ان کے مطابق ہی قدم اٹھایا ہے۔ مجھے بخوبی احساس تھا میں ان لمحات میں بہت ہی سنگین صورتحال سے دوچار تھا۔ وہ نہایت ہی نازک لمحات تھے جن میں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔